اچھا سر، ہم اپنے ریپڈ راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے. تین تین شخصیات کا ذکر کریں گے. آپ نے اس میں سے پسندیدہ یا بہتر شخصیت کا بتانا ہے. یہ بتائیے، تین آمروں کا اگر ذکر کیا جائے، جنرل ایوب، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، تو ہیں تو سب عامر، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر عامر شخصیت کو پسند نہیں کیا جا سکتا، ریجیکٹڈ. تھینک یو. اچھا یہ بتائیے، پسندیدہ شخصیت سیاست دانوں میں نواز شریف، عمران خان یا آصف علی زرداری؟ مولانا مفتی محمود. بہتر وزیر اعظم کون؟ عمران خان، شہباز شریف، گیلانی یا پھر نواز شریف؟ میرا خیال ہے کہ کسی نے کوئی پراپر پرفارم نہیں کیا. اچھا سر، وزیر داخلہ کا بڑا رول ہوتا ہے. شیخ رشید، رانا ثناء اللہ یا پھر آج کے محسن نقوی؟ محسن نقوی ان میں زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایکٹیونیس کا وہ دے سکتے ہیں، مگر وہ ہر فن مولا ہے. اچھا، کس آرمی چیف کا جو ان کی سروس کا دور تھا وہ پاکستان کے لیے مجموعی طور پر بہتر رہا؟ مشرف، کیانی یا جنرل باجوہ؟ جنرل کاکڑ. اچھا جنرل بھائی کا. اچھا سر، دو تین چیزیں یہ بتائیے، پسند کی شادی کی آپ نے یا لو میرج تھی یا پھر ارینج میرج تھی؟ ارینج میرج. پسندیدہ شاعر؟ فراز ہیں، فیض ہیں، منیر نیازی ہیں. میوزک سنتے؟ سنتا ہوں. کس کو سنتے ہیں؟ جگجیت کو سنتا ہوں. جو بھی اچھا غزل، جو بھی اچھا گا لے، ایون بعض ان نون ہو، اگر اچھا گا رہا ہے یا گا رہی ہے تو میں غزل کو پسند کرتا ہوں. جمعیت علماء اسلام تو میوزک کو آرام سمجھتی ہے. نہیں، کبھی بھی آرام نہیں کہا. یہ مولانا کے ساتھ کبھی اگر آپ بیٹھیں تو وہ شاعری اس کی جو ہے نا میرے سے اچھی شاعری سنتا ہے وہ، بلکہ وہ پڑھتا بھی اور بڑے مزے سے پڑھتا. ٹھیک اچھا نہیں سر، کہا. پریسائزلی یہ بتائیے گا، 26 نومبر کو کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کچھ اور کلیم کرتی ہے، اور جبکہ جو ہماری حکومت ہے وہ تو کہتی ہے کہ سب امن تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ بینگ این انڈیپینڈنٹ پرسن کیا سمجھتے ہیں 26 نہیں، نومبر کچھ کو تو کیا ہوا تھا نا، ایسا بھی نہیں ہے، مگر اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جیسے علی امین صاحب جو ہے نا وہ یہاں سے نکل گئے، لوگوں کو اکیلا، اپنے ورکرز کو اکیلا چھوڑ کے. یہ بہت برا تھا. احتجاج، آپ یقیناً احتجاج حق ہے پارٹی کا، ایک دستوری حق ہے، مگر اس پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اب وہ چیزیں سرفس ہونے لگ گئی ہیں کہ اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی کے بہاف پہ ایکٹ کر رہے تھے. تو وہ یہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ یقیناً جو ہے نا مرے تھے، فورسز سے بھی مرے تھے اور اس طرف سے بھی مرے تھے، اور جو بھی مرے تھے وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں. اس میں 2 لوگوں کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ڈیڈ باڈیز آئی تھیں. جب ڈیڈ باڈیز آئی تھیں تو پتہ چل جاتا ہے، مگر اس تیسری بھی اس کی ایک جہت ہے. اس کے بعد اس کو پھر لک آفٹر بھی نہیں کیا گیا. جو لوگ کسٹڈی میں گئے اس کو پراپرلی لک آفٹر نہیں کیا گیا پارٹی کی طرف سے. جو لوگ مرے ان کو پراپرلی لک آفٹر نہیں کیا گیا. تو اس اینڈ میں بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ہیں. اچھا سر، یہ مطلب عمران خان کے یا تحریک انصاف کے ٹاپک سے لاسٹ چیز میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ عمران خان پہلے آپ کے سیاسی حریف تھے، جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ عمران خان اتنی طویل قید بغیر کسی بیماری کے کاٹ پائیں گے؟ یہ اچھی بات ہے. نہیں، اس وقت شاید لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوگا کہ اتنی طویل قید عمران خان صاحب کاٹ پائیں گے، مگر آپ کے پاس آپ ذرا ماضی میں چلے جائیے، لوگ اس سے بڑی مشکلات جو ہے نا، آپ ولی خان صاحب کا دیکھ لیجئے، آپ غفار خان صاحب کا دیکھ لیجئے، آپ مولانا صاحب کا دیکھ لیجئے. یہ مطلب یہ مشکلات کا شکار مختلف اوقات میں مشکلات کا شکار رہے ہیں. صرف آپ اگر اشارہ کرتے ہیں کہ اتنی طویل قید کا، تو وہ صرف طویل قید جو ہے نا وہ کوئی اور صاحب ہیں وہ نہیں، یا صاحبان ہیں وہ نہیں کاٹ پاتے. تو شریف برادران سب کو کچھ اور صاحبان ہیں. تو باقی جو ہے نا وہ جینونی جو ہے نا وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے، یہ ریزسٹنس ہونی چاہیے. اگر آپ ریزسٹ نہیں کریں گے اور پھر جو ہے نا کنسیڈ کر دیں گے، کنسیڈ کر جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو، تو پھر اس کے بعد پالیٹکس آگے ختم ہو جائے گی. اچھا سر، 26ویں آئینی ترمیم کا جو محاذ تھا، جمعیت علماء اسلام سے کیا منوایا جا رہا تھا؟ اب تو وہ ترمیم ہو چکی. ہاں، اب وہ ترمیم ہو چکی. وہ 56 کلازز تھے اوریجنلی، اور 56 کلازز جو تھے
اس میں وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ تھے. اس میں آپ نے ایون ہائی کورٹس کے اختیارات کو جو ہے نا وہ بہت حد تک کرٹیل کرنا تھا. آپ نے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو بہت کرٹیل کرنا تھا. اور اس میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ملٹری کورٹس بنا کے اور اس کو دستوری سینکشنز جو ہے نا دستوری اپروول جو ہے نا وہ دینی تھی اور ججز کو اپنے ہاتھ میں ہر طرح سے کنٹرول کرنا تھا. وہاں پہ ہم نے ریزسٹ کیا تھا اور بہت ریزسٹ کیا تھا. اور پھر ہوتے ہوتے جتنا ہم سے ممکن تھا ہم نے ان 56 کلازز کو 22 کلازز تک لے کے آئے جو گورنمنٹل پارٹ پہ تھی. اور اس کو بھی جو ہے نا ان 22 کلازز کو بھی جتنا جو ہے وہ ڈائلیوٹ کروا سکتے تھے وہ کروایا. 5 کلازز ہمارے اپنے منشور کے مطابق تھی اسلامائزیشن کے حوالے سے, وہ ہم نے اپنے منشور کے حوالے سے اس میں ایڈ کروائیں تو 22 + 5 27 ہو گئیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں خطوط ہی خطوط روزانہ کی بنیاد پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیو ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ قانون دان بھی ہیں, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کیا یہ معاملات جو آئینی بینچز ہیں, جو غیر آئینی بینچز ہیں یا پھر جو آئینی معاملات کو نہیں دیکھتے, اس میں کچھ بہتری ہوگی یا پھر ہر بڑھتے دن کے ساتھ یہ معاملہ اسی طرح مزید طویل ہوتا دکھائی دے گا؟ دیکھیے اگر تو نیت اچھی ہو, اگر نیت اچھی ہو تو پھر بینچز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے یا ہائی کورٹ میں پہلے بھی ہوا کرتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ سول کیسز کے لیے بینچ ہے. میری ایکسپرٹی سول سائڈ پہ ہے. سول سائڈ پہ میں سول کا بینچ پتہ ہوتا ہے ہمیں. کرمنل سائڈ پہ میری ایکسپرٹیز ہیں تو وہ اس طرف کہ بھئی فلاں صاحب کے پاس لگا دیجیے. کسی کو جو ہے نا وہ فنینشیل میٹرز کا جو ہے نا وہ زیادہ تجربہ ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. مگر اس کا جو ہے نا اس کو اس طرح سے دیکھ لینا جو ہے نا آئینی غیر آئینی نا وہ غلط ہے. اس میں جو بنیادی تجویز تھی جب ان کی آئی تھی ایک الگ کوڈ کی تھی, وہ ہم نے رد کروائی تھی. پھر ہم نے کہا تھا کہ پھر آپ ایسے کریں کہ ود ان کوڈ جب بنائیں گے تو ہم نے سینیارٹی کو بنیاد بنایا تھا کہ جو 4-6 سب سے سینئر جج ہوں وہ دستوری معاملات کو دیکھ لیا کریں. وہ اس میں زیادہ لاجک تھی. اس میں پھر پیپلز پارٹی کی جو ہے نا کہ نہیں صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے, ان کو تحفظات تھے. پھر آپ جب دوسری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں اور پھر اسپیشلی آپ چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے لوگ جب اس میں اسٹیپ ان ہونے لگتے ہیں تو پھر آپ وہ دیکھیے کہ پھر آپ کتنا اس معاملے کو وہ کر سکتے ہیں.